الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ نكهته الغائبون ولا يحصي نعماء العافون ولا يعطي حقه المبتدئون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته صلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا صلى الله اللهم صل على محمد وعلى محمد نماز کروں گا اس سورہ فاتحہ کی منظور اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین اس وبا میں مبتلا جو آئزہ احباب دنیا سے رخصت ہوئے خاص طور پر جناب نجم الحسن جعفری صاحب کے والدین والدین ان کی بہنیں اور اس طرح کے دیگر مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ الرحمن الرحیم صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد پاک زہرا کے قاتل پہ لعنت حضرت زہرا بلندتر صلوات سورہ مبارکہ قرآن کی آیت نمبر 30 پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وقال الرسول رسول بغیر الف لام کے نہیں ہے الف لام رسول پر الف لام لگا ہوا ہے لہذا ہر رسول کا قول نقل نہیں کیا جا رہا آخری رسول ہمارا رسول پیارا رسول وہ رسول جسے مصطفیٰ اور مجتبیٰ کہا ہے وقال الرسول قال الرسول اگر میں توڑ کر پڑھوں گا تو اس آیت کا تلفظ ایسے ہوگا وقال الرسول کیا پڑھوں گا وقال الرسول یہاں رسول سے مراد مطلق رسالت مآب لوگ نہیں بلکہ رسول آخر ہوا یہ الف لام میں عہد ذہنی ہے پہلے سے ہی سننے والا بھی جانتا ہے کہ کون سا رسول مراد ہے اور کہنے والا بھی جانتا ہے کہ میں کس رسول کے قول کو نقل کر رہا ہوں تو یہاں آخری رسول اور سرکار دو جہاں کا قول نقل کر رہا ہے اللہ پہلے تو اسی مرحلے پر
عظمت مصطفیٰ کا یہ جملہ بھی سنتے جائیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کہیں رسول اور اللہ اسے قرآن بناتے ہیں۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ قول کسی اور کا ہو مگر اللہ کو اتنا اچھا لگے کہ اسے وہ قرآن بنا دے۔ تو اگر کسی کے قول کو اللہ قرآن بنا رہا ہے تو ہمیں کم سے کم اس پر تو غور کرنا چاہیے جس کے قول کو اللہ اپنا قول کہہ رہا ہے۔ اور ہمیں تو ایسے قبیلے میں، اس قبیلے میں ایسے لوگ بھی نظر آئے کہ جنہوں نے اتنے پیارے جملے کہے کہ اللہ نے سورے کا آغاز اور قرآن کا آغاز ہی ان کے جملے کا کہا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سب سے پہلی مرتبہ ابو طالب نے کہا تھا جو قرآن میں کہا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ نقل قول کر رہا ہے اللہ، خود قرآن میں نبی مکرم کا قول نقل کر رہا ہے، اور نبی یہ بات بعد میں کہیں گے اللہ نے پہلے نازل کی۔ وقال الرسول، پھر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہاں یا ایھا الرسول مخاطب ہو رہا ہے اللہ اپنے رسول سے، مراد رسول آخر۔ وقال الرسول، اور کہے گا میرا رسول، کہے گا میرا آخری رسول، یا رب، یا اللہ نہیں، اللہم نہیں، یا رب، اے میرے رب، صفت ربوبیت کے ساتھ اللہ کا رسول اللہ کو پکارے گا۔ یا رب، اے میرے رب، عزیز و ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ کو اپنی صفات افعالی میں جس صفت سے بہت پیار ہے وہ صفت ربوبیت۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے رب کہہ کر پکارے، اسے اچھا لگتا ہے کہ اسے رب کہہ کر پکارے۔ اور یہ صفت ربوبیت جہاں پروردگار عالم کی صفات افعالی میں سے ایک، وہاں اس میں رافت، محبت، الفت، پیار، اپنائیت، قربت، الفت پائی جاتی ہے۔ اس میں خاص جاذبیت پائی جاتی ہے، اس میں اپنائیت پائی جاتی ہے۔ اس لیے اپنائیت میں اگر ممکنات میں کوئی رشتہ نظر آتا ہے تو وہ والدین کا رشتہ نظر آتا ہے، جس میں اپنائیت پھوٹ پھوٹ کر رہی ہوتی ہے، جس میں پیار بھرپور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے تعارف میں بھی جب کہا تو کہا کما ربیانی صغیرا، جیسے ان دونوں نے بچپنے میں میرے ساتھ شفقت کی۔ تو یہ ربیانی، رب، یا رب، ربنا، رب، ان صفات کے ساتھ اور ان الفاظ کے ساتھ اکثر انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ نبی جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو صفت ربوبیت کو یاد کرتا ہے، اس میں اپنائیت ہے۔ جیسے بچہ بھائی سے زیادہ ماں سے مانوس ہوتا ہے، جیسے بچہ بہن سے زیادہ ماں سے مانوس ہوتا ہے، اور پھر باپ سے زیادہ ماں سے مانوس ہوتا ہے۔ وہ جو لپٹ رہا ہوتا ہے، وہ جو دل کی بات کرنے کا اس کا دل کر رہا ہوتا ہے، یہ کیفیت اس ربوبیت کی صفت کا جلوہ ہے۔ کتنا دل بھرا ہوا ہوگا، کتنا دل آزردہ ہوں گے سرکار، کتنا دل گرفتہ ہوں گے نبی مکرم کہ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں صفت ربوبیت کے ذریعے۔ اور وہ جو رحمت للعالمین ہو، اس سے تو نہ تلوار چلانا بنتا ہے، نہ غصہ ہونا بنتا ہے، اور نہ ہی شکایت کرنا بنتا ہے۔ رحمت للعالمین اگر شکایت کرے تو ماننا پڑے گا کہ جرم اتنا بڑا، تکلیف اتنی شدید تھی سرکار کو کہ اس شدید تکلیف کا اظہار کسی اور سے تو کیا کرتے، اس لیے کہ کسی اور سے کرنے کا اس کا فائدہ اور نتیجہ نہیں تھا، اللہ ہی سے شکایت کر رہے ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، ربوبیت کے ذکر، ان قومی، بے تحقیق میری قوم نے، هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے واقعی طور پر قرآن کو ترک کر دیا۔
اچھا جو ترجمہ صاحب نے کیا ہے میں مجبور ہوں کہ وہی ترجمہ کروں، اس لیے کہ علمی حلقوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے وہ بات کریں کہ جو علمی حلقے میں طے شدہ ہے، اور پھر اس ترجمے کے اوپر آپ تفسیر کے رستے سے آ کر، تفسیر کے میدان میں آ کر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ترجمہ سنی شیعہ نے کیا ہے اس سے میں ممبر سے نہیں ہٹوں گا، اس کی وجہ یہی ہے کہ علمی حلقے نے اسے تسلیم کیا ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ پہلی مجلس ہے اور ابتدائی بیان ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو واقعی طور پر واقعاً ترک کر دیا تھا۔ یہ قیامت میں شکایت ہوگی نبی کی کہ میری قوم نے قرآن کو واقعاً ترک کر دیا تھا۔ یہ جو واقعاً کی تاکید ہے اس سے میں کچھ استفادہ چاہوں گا۔ دیکھیے یہ ممبر بغیر خطیب کے ممبر نہیں ہے، یہ مجلس بغیر سامع کے مجلس نہیں ہے، یہ علم بغیر اٹھانے والے کے علم نہیں ہوگا۔ اللہ پہلا محمد یہ جتنے بھی آپ میں نے چند مثالیں دی، چیزوں کو جوڑے، کچھ چیزیں غالب چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اس پورے نظام الہیہ کے اندر بھی نہ تورات بغیر داؤد کے سمجھ میں آئے گی، نہ انجیل بغیر حضرت عیسیٰ کے سمجھ میں آئے گی، نہ زبور بغیر حضرت داؤد کے سمجھ میں آئے گی، نہ تورات حضرت موسیٰ کے بغیر سمجھ میں آئے گی، اور نہ ہی قرآن کا کوئی مطلب ہے بغیر مصطفیٰ۔ اگر کوئی کہے مجھے قرآن چاہیے اور مصطفیٰ نہیں چاہیے، جیسے کراچی میں ایک بہت مشہور شاہراہ کے اوپر ایک کرسی درس لگائی ہوئی ہے، 2 سالوں سے ایک صاحب نے جو مسلسل اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی محمد نہیں تھے، کوئی نبی نہیں تھے، یہ آپ کے اندر ہی ایک محمد ہے، یہ آپ کے اندر ہی ایک رسول ہے، یہ اللہ آپ ہی سے بات کر رہا ہے۔ صاف انکار رسالت ہے اور بہت سجی ہوئی باتیں اور موازنہ آمیزی کی گفتگو، اور یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ مجلسوں میں بیٹھنے والے اس کے بہکانے میں نہیں آ رہے۔ جتنے صلوات پڑھے رہا محمد جتنے بھی اب تک اس کے بہکانے میں آئے ہیں، نبی کا انکار مبارک بڑے آرام سے کر رہا ہے، اور قرآن کو بغیر نبی کے ماننے کے لیے وہ تیاری کروا رہا ہے، تیار ہے۔ اور ایک بڑا طبقہ اس کے بعد جاری رہا ہے، اس کے البتہ یہ بات بھی ہے کہ 10 سال پہلے جتنے اس کے مرید تھے، آج 10 سال بعد بھی اتنے ہی مرید ہیں۔ تو کیونکہ مغالطہ آمیزی ہے، تو ہم نے بھی ایک پیغام بھیجا تھا جب اس نے ہمارے دیوبندی بھائیوں سے مباحثہ کیا اور کہا جی قرآن سے بات کرو اور کوئی اور بات نہیں، حدیث میں نہیں سنوں گا۔ حدیث کسی ایک کا معاذ اللہ خیال ہے، کسی ایک کا قول ہے، مجھے تو قرآن سے بات کر کے دکھاؤ، قرآن کیا ہے، قرآن کی آیت کا جواب دے، ورنہ کوئی اور حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کس طرح کا ایک مزاج ہے؟ تو ہم نے ان دوستوں سے کہا کہ ذرا اس تک پیغام بھیجو کہ اگر بات کرنی ہے تو ان سے بات کرے کہ جو اس ممبر میں بیٹھنے والا ہے۔ تو کہنے لگے جی آپ کیا کریں گے؟ ایک صاحب نے کہا جی آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ ہم اسے پہلی مار تو یہ ماریں گے، پہلی علمی مار تو یہ ماریں گے کہ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے کسی کا سہارا نہیں چاہیے، ہم تو خود قرآن سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ 1450 سال پہلے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا، یہ نعرہ انہیں نہیں بھایا، وہ مشکل میں رہے، اور پھر وہ جو یہ کہہ رہے تھے بہت عرصے سے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہ قرآن کافی ہے وہ ثابت کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے تو اس نعرے کو اس وقت بھی معقول نہیں جانا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ قرآن محتاج مفسر ہے، اور جب نبی کے زمانے میں قرآن نبی کا محتاج
تو بعد از رسول تو نبی جیسے کا محتاج و درجہ ہو رہا ہے کہ کوئی نبی جیسا ہو جو قرآن کو سمجھانے والا ہو. واقعی طور پر میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا. یہ واقعی کی ترجمے میں ہمارے بزرگوں نے ایک حرف ڈالا ہے، ایک لفظ ڈالا ہے، اس سے میں استفادہ چاہتا ہوں. اور استفادہ اب تفصیلی راویے سے بات کروں گا کہ نبی قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، یا اللہ میری قوم نے علی کے بغیر قرآن لے لیا. میں نے قرآن علی کے ساتھ دیا تھا، میں نے قرآن کے ساتھ علی دیا تھا، علی کے ساتھ قرآن دیا تھا. میری قوم نے قرآن تو لیا مگر علی کو چھوڑ دیا. اور جو بغیر علی کے قرآن سمجھنا چاہے گا عزیزان گرامی وہ بند دریوں کا شکار ہوگا، اس کے لیے رستے کھلے ہوئے نہیں ہوں. قدم قدم پر علمی مشکلات کا سامنا ہوگا، بعد میں شرمندگی کا سامنا ہوگا. انسان ندامت اور پشیمانی کے علاوہ کچھ اور نہیں کر پائے گا اگر قرآن بغیر علی کے لیا. سرکار نے شکایت کرنی ہے قیامت میں ان لوگوں کی جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر علی کو نہیں پڑھتے. اور اس کے برخلاف آیت تو نہیں ہے لیکن ممکن ہے کوئی تصور کرے کہ اگر کوئی صرف علی کو لے لیا اور قرآن کو چھوڑ دے تو عزیزان گرامی وہ بہرحال اس سے بہتر ہے. صلوات پڑھنا محمد اس سے بہتر صلوات آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بحث آپ کے سامنے آ گئی، گفتگو کا عنوان آپ کے سامنے آ گیا کہ قرآن نبی مکرم نے مولا علی کے ساتھ دیا ہے، اور علی کے علاوہ اگر قرآن مجید کو پڑھا جائے گا اور سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو نبی کی شکایت کے زد میں آئے گا. تو نبی چاہتے یہ ہے کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی کو قرآن کے ساتھ. آج کی اس پہلی نشست میں نبی کا علی سے کیا پیار تھا اور علی کا نبی سے کیا پیار تھا اس کی چند مثالیں سنیے. خود یہ آیت کہ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے لے لیا هذا القرآن، یہ قرآن مہجورا، تنہا قرآن لیا میری قوم نے. مہجور ہجر کے خاندان کا لفظ ہے. ہجر اور وصل شاعر حضرات اور غزل گو حضرات اصطلاح کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. وصل یار اور ہجر یار یہ اسی خاندان کا لفظ ہجر ہے. اتخذوا هذا القرآن، لیا، اتخاذ کیا، اخذ کیا میری قوم نے اس قرآن کو مہجورا، اکیلا، تنہا لے لیا. نبی مکرم کی عظمت اور آپ کی فضیلت کے باب میں سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر ایک سین ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر ذنوبکم. اگر تم ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. اگر دعوی محبت الہیہ تم کر رہے ہو تو پھر اللہ تم سے محبت کرے تب جا کر محبت کا تقاضا پورا ہوگا کہ یہاں سے بھی محبت ہے اور وہاں سے بھی محبت ہے. اس کے لیے درمیانی شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو. عزیزان گرامی، اتباع محض، اتباع مطلق، نبی کا مکمل اتباع اگر کسی نے کیا ہے تو علی نے. مولا کائنات کے علاوہ دعویٰ تو دور کی بات ہے، جرأت نہیں رکھتا کوئی بھی، آج کا مسلمان بھی اور ماضی کا مسلمان بھی، جو یہ کہے کہ ہم نے نبی کی مطلقاً اتباع کی. یہاں تو عجیب و غریب داستانیں ہیں کہ سرکار جب کچھ فرماتے تھے تو کچھ لوگ مشوروں کے لیے تشریف لاتے تھے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یا آپ کیوں کہہ رہے ہیں، اور پھر سرکار معاذ اللہ ان کی بات مان لیتے تھے، پھر آیت دوسری آ جاتی. نہیں ایسے جانے گرامی، یہاں
اتباع مطلق مولا کائنات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا مولا کی زندگی کا جس میں مولا نے نبی مکرم کی اتباع نہ کی. اچھا اس آیت کے اندر یہ بھی آپ توجہ کرتے جائیں کہ ہم نبی کو محبوب کبریا کہتے ہیں. نبی محبوب کبریا نہیں ہے، نبی کی اتباع مطلق کرنے والا محبوب کبریا ہے. اگر تم نے میری اتباع کی تو تم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. تو محبوب تم اللہ کے ہو جاؤ گے اگر میری اتباع کرو. تو اگر میں لفظ بدل کے کہوں کہ محبوب کبریا سرکار نہیں ہے، محبوب کبریا علی، اس لیے کہ نبی کی اتباع کرنے میں مطلقاً اگر کسی کو عنوان اتباع دیا جائے گا تو مولا علی کا. چند مثالیں. نبی مولا علی سے کیا پیار کرتے تھے اور کیا انداز تھا محبت کا اور پیار کا. دل کر رہا ہے پہلے دو مصرے فارسی زبان شاعر کے. شاعر کہتا ہے کہ احمد پیمبر بود کے اختار عشق. سرکار کو جہاں پیغمبر تھے یا عشق کی خوشبو بانٹنے والے تھے. احمد پیمبر بود یا اختار عشق، بس کے سلمان ہارا مسلمان کر بے بوئے علی. کتنے ہی سلمانوں کو مسلمان کیا ہے علی کی خوشبو سنگھا سنگھا. سرکار کا کام، اور یہ بھی کہہ دوں کہ نبی نے ساری زندگی 63 برس کی نبوی زندگی، 23 برس کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی، سرکار دو جہاں نے اگر کوئی کام کیا ہے تو دو کام کیے ہیں. وہ سارے کاموں کو خلاصہ کریں دو کاموں میں. سرکار نے ساری زندگی یا اللہ پہنچایا ہے یا علی پہنچایا. معرفت الہیہ سرکار کا کام تھا یا محبت علی دلوں میں بٹھانا سرکار کا کام. یہ نہ کوئی زور بیانی ہے نہ کوئی خطابت دکھا رہا ہوں، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ نبی مکرم نے ساری زندگی چاہا یہ کہ علی کی بات ہو، علی کا ذکر ہو. ہم ایک ٹریک دے گئے، ایک رستہ دے گئے. زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اپنی ہر مجلس کو عنوان دے دو علی کا ذکر. تم دو لوگ بھی آپس میں ملو تو علی کا ذکر کیا کرو تاکہ تمہاری مجلس اللہ کی عبادت بن جائے. یہ جو ہمیں حضرت ایک لائن دے گئے، ایک رستہ دے گئے، ایک ہمیں راہ عمل دے گئے، ایک دستور زندگی دے گئے کہ تمہاری ہر مجلس، ہر ملاقات علی کے ذکر کے ساتھ ہی ہو. یہ پیغام ہے کہ علی کی بات اتنی زیادہ ہے کہ تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی علی کا ذکر. تم کیا بیان کرو گے، کیا سناؤ گے، کیا سنو گے؟ ہر آن اور ہر لمحے اور ہر دفعہ ایک نیا پہلو تمہارے سامنے آئے گا. مگر مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ علی علی، مصطفیٰ چاہتے ہیں، سرکار چاہتے ہیں کہ مولا علی کی بات. 4 مثالیں دے رہا ہوں سرکار کی محبت مولا علی کے ساتھ. یمن تبلیغ کے لیے بھیجا مولا علی کو، جس کے نتیجے میں حضرت مالک اشتر کا خاندان مسلمان ہوا. یمن گئے، پورا خاندان نصری خاندان حضرت مالک کا، اور خود حضرت مالک اس وقت میں کم سن تھے اور اس وقت سے ہی مولا کی عاشق. ایک نگاہ مولا کو ایک نگاہ بھر کے مولا کو دیکھا تھا کہ عاشق ہو گئے. اور ایسا عشق ہو گیا کہ مولا علی مالک کے لیے کہتے ہوئے نظر آئے کانا اشتر لی کما کنت لرسول اللہ. اشتر میرے لیے ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ. ایسا عاشق بنایا مالک اشتر کو. حتیٰ محمد حنفیہ نے ایک دن بال برابر اپنے باپا پہ شک کیا ان کی ولایت کا. ایسا کیوں کہہ دیا بابا؟ تو مالک ان کا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے گیا اور کہا خبردار، جو صاحب ولایت، جسے صاحب ولایت مان لیتے ہو پھر اس پہ شک نہیں کیا. تمہیں سمجھ میں نہ آئے یہ تمہارا مسئلہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے. صاحب ولایت پر شک نہیں کیا جاتا. بات مان لو اس کی، چاہے تمہیں سمجھ میں نہ آئے. یمن بھیج رہے، اپنے آپ سے دور نہیں کرتے تھے مولا نبی مولا علی.
کہیں دور نہیں جانے دیتے تھے. ہر کچھ دیر کے بعد کہتے تھے میرا علی کہاں ہے. صحابیہ، امہات المومنین، صحابیات، اصحاب اس بات کو کثرت سے جانتے تھے اور ان کو یہ بات روشن تھی کہ بہت زیادہ دیر نبی بغیر علی کے گزار نہیں سکتے. حتیٰ جب سونے جا رہے ہوتے تھے تو مولا علی سے مل کر سوتے تھے، اور جب سو کر اٹھتے تھے تو پہلا سوال کرتے تھے میرا علی کا. گرامی یہ باتیں سونے کی ہیں. اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے. وہ جو ہر جنگ میں مولا کائنات ساتھ رہے، وہاں وہ جہاں مولا کی شجاعت کی ضرورت تھی اور اسلام کی ضرورت تھی، وہاں عشق مصطفیٰ کی بھی ضرورت تھی کہ میں اپنے علی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتا. صرف 2 جگہ جنگ تبوک پہ جاتے ہوئے اور یمن تبلیغ کے لیے مولا کو بھیجا، ورنہ کبھی اپنے آپ سے دور نہیں کیا. تبوک پہ جاتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تو فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہو جائے جیسے موسیٰ کو ہارون کے ساتھ. یا جب یمن بھیجا ہے تو کیا کیفیت ہے اس کا ذرا حال سنیے گا. میرا دل کر رہا ہے کہ یہاں میں ممبر کی زبان کا جملہ آپ کو عطیہ کروں. نبی اپنے آپ سے مولا کائنات کو دور نہیں کرتے تھے، جدا نہیں کرتے تھے. اس کے نتیجے میں ایک جملہ عطیہ کر رہا ہوں، جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. اللہ پڑھے محمد و آلہ ہمیشہ ساتھ رہنا، ہمیشہ ساتھ رکھنا عشق مصطفیٰ علی کے ساتھ. یمن روانہ کر دیا. یہ ظاہر ہے چند دنوں کا سفر تھا. نبی ہر نماز کے بعد اور ہر کچھ دیر کے بعد نماز کے علاوہ بھی ایک جملے کی اس مدت میں تکرار کرتے رہے اور ایک دعا مسلسل کرتے رہے. اللہم لا تمتنی حتی نرا. یا اللہ علی کو دیکھے بغیر مجھے موت نہ آ جائے. مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرا علی ہے. اور جب واپس آئے تو ایک صحابی نے مولا کی شکایت لگائی مولا نبی سے کہ یمن میں فلاں مقام پر جب آپ پہنچے تو علی بن ابی طالب ہمیں بتائے بغیر اس طرح فلاں جگہ تشریف لے گئے، اور جس کے بعد فلاں تبلیغ ہوئی. تو ایک انداز شاکیانہ اور شکایت کا انداز تھا. توجہ چاہوں تو ابھی وہ بات شروع کر رہا تھا کہ فوراً فرمایا ماں تو نہیں ہونا علی، کیا چاہتے ہو علی سے؟ خبردار میں علی کی کوئی شکایت تم سے نہیں سنوں گا. انہو ولیو بعدی وفی حیاتی. جان لو یہ تمہارا ولی اور تمہارا مولا ہے میری زندگی میں بھی میرے مرنے کے بعد. جنگ خندق کے موقع پہ، جنگ خیبر کے موقع پر، احد میں کبھی بات کی مراحل میں 19 سالوں کا سلسلہ تھا. مولا نبی کا مولا علی سے پیار. فتح ہجرت مکہ کے بعد جب مدینہ پہنچے تو ہر صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا. مولا علی ممبر کے قریب کھڑے، حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت طلحہ کو حضرت زبیر کا بھائی بنایا. ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے رہے یہاں تک کہ سب بھائی بھائی ہو گئے. اور جب سب بھائی بھائی ہو گئے تو مسکراتے ہوئے ممبر سے اس جانب دیکھا جہاں علی کھڑے تھے، اور مولا علی کو دیکھتے ہوئے فرمایا ما اخرتک الا لنفسی. میں نے تمہیں بھائی بنانے میں دیر اس لیے کی ہے کہ تم تو میرے بھائی. صلوات پڑھیں مولا کی بات.
حقیقت کے دو مظاہروں کو ان احادیث اور ان مثالوں کے ذریعے سے درک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مولا علی خانہ کعبہ میں 2 مرتبہ آئے۔ پہلی مرتبہ ہاتھوں پر اور دوسری مرتبہ کاندھوں پر۔ ہاتھوں پر بھی نبی کے آئے اور کاندھوں پر بھی نبی کے آئے، اور اس انداز سے علی کا آنا یہ علی سے ہی مخصوص ہے۔ جب چوتھے دور حکومت میں مولا اس زینے پر جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، تمام زینوں سے گزرتے ہوئے مولا اس جگہ بیٹھے کہ جہاں مولا نبی بیٹھتے تھے، تو مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ برابر میں منبر کے حضرت عمار یاسر تشریف فرما تھے، تو حضرت عمار کو آواز دے کر کہا کہ عمار، یہ لوگ سرگوشیوں میں مصروف ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یا علی، یہ کہہ رہے ہیں آپ کہاں بیٹھ گئے ہیں کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو مولا علی نے ایک مرتبہ ممبر کو ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، ماں ہاذین آواز، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکبوں کے یہ 2 ہی نام ہیں جو ساتھ جچتے ہیں، جڑتے ہیں، جمتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، محمد اور علی۔ یعنی آپ علی محمد بولے، یہ واحد علی کا نام ہے جو محمد سے پہلے لگتا ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ باقی کوئی اور نام احمد سے اور محمد سے پہلے رکھے ہی نہیں جا سکتے، رکھنے والا بے ادب شمار کیا جائے گا۔ یہ واحد نام ہے، علی محمد کر دیجئے یا محمد علی کر دیجئے، نہیں ہوگا۔ اسماعیل محمد نہیں ہوگا، عثمان محمد نہیں ہوگا، محمد عثمان ہو جائے گا، بعد میں آ جائے گا۔ لیکن نبی سے پہلے اگر کسی کا نام جچتا ہے تو علی کا ہی ہے۔ یہ آپ مشاہدے میں بھی ہے اور یہ قدرتی معاملات ہیں، اس میں کوئی آسانی سے کوئی اپنا خالصانی کر نہیں سکے گا۔ سوال پڑھ رہا ہوں، تو یہ دونوں اتنے اچھا۔ میرا سوال، مولا حسین نے اپنے بیٹے کا نام محمد اکبر کیوں نہیں رکھا؟ اگر میرا مدعا ہے تو پھر علی اکبر کیوں رکھا، محمد اکبر کیوں نہیں رکھا؟ مولا حسین نے اپنے بچے کا نام علی اکبر رکھ کر بتایا کہ علی اور محمد میں فرق تو ہے۔ جب میں علی اپنے بیٹے کا نام رکھ رہا ہوں تو وہی تو محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنی بات کو روشن کرنے کے لیے مثال دے دیتا ہوں، بخاری شریف میں اور کنز الایمان کے اندر مولا حسین کا یہ فرمان کہ پہلے دور حکومت میں بھی اور دوسرے دور حکومت میں بھی امام حسین نے مسجد میں جا کر آواز لگائی، انزل عن منبر ابی، اترو میرے بابا کے ممبر سے۔ تو بخاری شریف میں اور کنز الایمان میں مولا حسین کے اس فرمان کی تشریح میں کہا کہ یہ ابی سے مراد علی نہیں تھے، امام حسین کے نزدیک ابی سے مراد اترو میرے بابا کے ممبر سے۔ یہ جو ابھی کہا مولا حسین نے، یہ ابھی سے مراد علی نہیں تھے، نبی تھے۔ سارا مجمع یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بابا محمد کے ممبر سے اترو۔ یہ اس حد تک خاندان، یہ گھرانہ جانتا تھا کہ اس میں دونوں وجودوں میں کوئی فرق نہیں ہے، حقیقت محمدیہ اور حقیقت عربیہ۔ مولا نبی کا پیار مولا علی سے اور اب مولا علی کا نبی سے پیار کی مثالوں کے ساتھ ایک ایسی مثال دے رہا ہوں کہ جو دونوں کا دو طرفہ پیار کا اظہار ہے، ایک ہی مثال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے رسول اللہ کی خدمت میں،
یا رسول اللہ مجھے کوئی راز عطا کریں، کوئی راز مجھے عطا کریں۔ فرمایا حجرے میں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے حجرے میں گیا تو حالت سجدہ میں علی کو دیکھا، اور علی حالت سجدہ میں ذکر پڑھ رہے تھے، اللہم غفر للخاطئین من شیعتی بحق محمد، یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو محمد کے صدقے میں معاف کر دے۔ میں نے یہ منظر دیکھا جو نبی نے مجھے بھیجا تھا کہ میں تمہیں راز دے رہا ہوں۔ میں جب باہر نکلا، فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود جب باہر نکلا تو نبی سجدے میں تھے، اور سرکار حالت سجدہ میں کہہ رہے تھے، اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی، یا اللہ میری گناہگار امت کو علی کے صدقے میں معاف کر دے۔ ایک اللہ سے بات کر رہا ہے، دوسرے کا واسطہ دے کر، اور ایک اللہ سے بات کر رہا ہے، پہلے کا واسطہ دے کر۔ اور مولا علی کا مولا نبی سے پیار، اس کی مثالیں ان مثالوں سے کم نہیں ہیں جو مثالیں مولا نبی کا مولا علی سے پیار۔ 30 سال گزر جانے کے بعد مولا علی کی داڑھی سفید تھی تو کسی نے کہا یا علی خطاب کر لیجیے، تو آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا نحن فی عزائے محمد، ہم تو نبی کے عزادار ہیں، اور عزادار داڑھیوں کو خطاب نہیں کرتے، عزادار داڑھی پر خطاب نہیں کرتے، میں تو نبی کے عزاداری کروں۔ 30 سال کے بعد بھی فرما رہے ہیں کہ میں نبی کے عزاداری کروں۔ مولا علی کا مولا نبی سے پیار، اللہ اکبر۔ صفات الہیہ بیان کر رہے تھے، خطبہ توحید دے رہے تھے مولا علی، اور اتنا مضبوط خطبہ اور اتنی گہرا مفہوم، اتنی گہرائی کے ساتھ گفتگو کی کہ سننے والوں میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا انتا نبی یا علی، آپ اللہ کے بارے میں اس یقین کے ساتھ، اس مضبوطی کے ساتھ، اس استحکام کے ساتھ، اتنی مضبوط دلیلوں کے ساتھ اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا آپ نبی ہیں؟ تو فوراً فرمایا انا عبید من عباد محمد، میں اپنا تعارف کرواؤں گا تو میرا تعارف یہ ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں ایک چھوٹا غلام ہوں۔ مولا علی کا مولا نبی سے پیار۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا کہ حضرت یعقوب نے آنکھیں اپنی رو رو کر سفید کر لی حضرت یوسف کی یاد میں، اور حضرت یوسف اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتے تھے، اگرچہ اظہار محبت حضرت یعقوب کیا جاتا تھا، وہ کچھ کیفیت مولا علی اور مولا نبی کے درمیان محسوس کی جاتی ہے۔ 20 سال گزرنے کے بعد ایک صحابی محترم نے حلوہ میٹھی غذا مولا علی کی خدمت لے گیا ہے، جس کو نئے انداز سے بنایا گیا تھا، اور وہ مشہور اور معروف غذا نہیں تھی، وہ مٹھائی، وہ حلوہ، وہ میٹھی غذا معروف نہیں تھی، ایک نئی چیز بنا کر، اور کہا کہ یا علی میں آپ کے لیے کرایا ہوں۔ مولا علی نے اسے دیکھا اور فرمایا میں نہیں، یا علی کیوں؟ فرمایا ماں اکلہ نبی، میرے نبی نے اسے نہیں کھایا، یہ جو میرے نبی نے اسے نہیں کھایا میں ہاتھ میں لگاؤں گا، یہ اس خیال کی تقویت نہیں ہے، بلکہ اس خیال کی تقویت ہے کہ جو میرے معشوق نے نہیں کھایا، اس غذا کو میرے معشوق نے کبھی منہ نہیں لگایا اور ان کے دہن میں نہیں گئی، میں کیسے اس کو کھا لوں؟ میرے شوہر میرے مصطفیٰ نے میرے مولا نے نہیں کھایا۔ ماہ شعبان کا آخری جمعہ سرکار جو جہاں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبے کے جو روایت ہے وہ سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے، طویل خطبہ ہے، یقیناً اس خطبے کی مکمل تشریح اور تفسیر کا پہل اور موقع نہیں ہے، مگر میں چاہوں گا کہ وہ خطبہ آپ سنیں۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الناس
یعنی یہ وہ حدیث ہے جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا ہے۔ حدیث سلسلۃ الذہب میرے کونسل ساتھیوں اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں سارے راوی معصوم ہوں، غیر معصوم کوئی راوی اس کے اندر ان فلان جب کہا جائے گا فلاں کا نام آئے گا تو اس سے مراد معصوم ہو۔ مثلا کہا جائے گا قال ان علی بن موسی الرضا قال حدثني ابي موسی بن جعفر قال حدثني ابي جعفر بن محمد، تو اس طرح سے وہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ نبی تک بات پہنچے گی۔ تو جو حدیثیں ائمہ اہل بیت صرف اس کے اندر ہو اور ائمہ اور اہل بیت صرف اس میں ہو تو حدیث کو حدیث سلسلہ الذہب، یہ حدیث بھی یہ خطبہ بھی سلسلہ الذہب ہے۔ ان رضا عن آبائه عن علی علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم، مولا رضا فرماتے ہوئے آبا و اجداد نے بتایا کہ مولا علی نے فرمایا کہ نبی مکرم نے شعبان کے ایک دن ہم سے خطاب فرمایا، فقال ایھا الناس، اے لوگو انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، جان لو اللہ کا مہینہ قریب تر آ گیا، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ برکتیں لے کر آیا ہے، یہ رحمتیں لے کر آیا ہے، یہ مغفرتیں لے کر آیا ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ آنے والا مہینہ اللہ کے نزدیک سارے مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس مہینے کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے افضل ہے۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، ساری راتوں سے افضل راتیں اسی مہینے میں۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس مہینے کے لمحے سال بھر کے مہینوں کے لمحوں سے افضل ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہیں اپنی دعوت پر بلایا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اللہ اس مہینے میں تمہیں صاحب کرامت اور صاحب ولایت بنانا چاہتا ہے۔ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا اللہ کی تسبیح ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا سو جانا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس مہینے میں جو تم اللہ کی خاطر عمل انجام دو گے وہ قبول شدہ ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس مہینے میں تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ، بس اللہ سے سچی نیتوں کی دعا مانگو۔ صلوات پڑھیں محمد یہ پورا خطبہ تبرکاً سن لیجیے، مجھے اس کے اختتام کے جملوں سے کام ہے، یعنی میرے مضمون میں اختتامی جملے مضمون کے مطابق۔ فرمایا اپنے اللہ سے اس مہینے میں نیتوں کی صداقت اور سچی نیتوں کی دعا مانگو کہ اللہ تمہاری نیتوں کو سچا کرے۔ وقلوب طاہرہ، اور اللہ سے قلوب طاہرہ، طاہر اور پاک دلوں کی دعا مانگو۔ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوۃ کتابہ، اللہ تمہیں کامیاب کرے اس مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے، تمہیں اللہ تائید کرے کہ تم اللہ کے قرآن کو پڑھ سکو۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، سب سے بڑا شقی تو وہ ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے ہی محروم ہو جائے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جوع یوم القیامہ وَعَطْشَهُ، اور جب بھوک اور پیاس لگے تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا فُقَرَاءَ عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَقِرُوا كِبَارِكُمْ، اور اس مہینے میں فقراء اور مسکینوں کا خیال رکھنا اور بزرگوں کا احترام کرنا۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اس مہینے میں تم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو بہتر کرنا۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو اس مہینے میں محفوظ رکھنا، قابو میں رکھنا۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ، اور جس چیز کو دیکھنا حرام ہے ان چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھنا۔ وَأَبْصَارَكُمْ عَمَّا لَا يُحِلُّ الِاسْتِمَاعَ إِلَيْهِ، اسماءکم، اور اپنے کانوں کو اس چیز سے بچائے رکھنا جن کا سننا حلال نہیں ہے۔ وَتَحَنُّوا عَلَىٰ اِعْدَامِ النَّاسِ،
علی ایتامکم، تاکہ تمہارے یتیموں کا بھی خیال رکھا جائے. وتوبوا الی اللہ من ذنوبکم، اس مہینے میں اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں رکھنا. وارفعوا الیہ ایدیکم بدعاء فی اوقات صلاتکم، نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس سے دعا مانگنا. فإنها أفضل الساعات، اس مہینے میں نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل وقت ہے. ينظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، اللہ اس وقت میں رحمت کی نگاہوں سے اپنے بندے کو دیکھتا ہے. یجیبہم اذا ناجوہ، اس وقت میں جب تم اللہ کو پکارو گے تو وہ تمہیں جواب دے گا. وَيُلَبِّيهِمْ اِذَا نَادُوهُ، وہ تمہاری پکار پر مثبت جواب دے گا جب تم اس وقت میں اسے پکارو گے. یُطِیعُهُمْ اِذَا سَأَلُوهُ، وہ تمہاری بات مانے گا جب تم اس سے مانگو گے. وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اِذَا دَعُوهُ، اور تمہاری دعاؤں کو جب تم دعا مانگو گے تو اس کو مستجاب کرے گا. ایھا الناس انا انفسکم مرہون باعمالکم ففقوها باستغفارکم، تمہاری قیمت تو تمہارے اعمال ہے. اے لوگوں، تمہاری قیمت تو تمہارے اعمال ہے. اپنے آپ کو وزنی بناؤ اپنے اعمال کے ذریعے، اور اپنی پشتوں کو مضبوط بناؤ اپنے اعمال کے ذریعے. وخففوا عنها بطول سجودکم، اور اپنی پشت کو ہلکا کرو طویل سجدوں کے ذریعے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَن لَّا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ وہ سجدہ کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا. اللہ يُرَبِّعَهُم بِالنَّارِ وَمَن يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ نہیں دیکھنا چاہتا دوزخ میں ان لوگوں کو جو سجدہ گزار ہیں، جو نماز گزار ہیں. ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ ومغفرۃ، اس مہینے میں اگر کسی نے کسی مسلمان مومن کو افطار کروایا تو اللہ قیامت میں اس کی گردن چھوڑ دے گا، اس کے گناہوں سے ہاتھ اٹھا لے گا. قیل یا رسول اللہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ اگر ہم کسی کو افطار نہ کروا سکے تو؟ فقال اتق النار ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور کا دانہ ہی کھلا دو، اللہ وہی کرے گا جو پوری افطار کرانے والے کے ساتھ. اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، لوگوں آگ سے بچو ایک گھونٹ پانی پلانے کے ذریعے. ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوادا علی صراط، اس مہینے میں جس نے اپنا اخلاق اچھا کیا اسے صراط سے گزرنے میں آسانی ہوگی، اسے پورے صراط سے گزرنے میں آسانی ہوگی. میں شرح میں نہیں جا رہا، ہر ایک جملے کی مکمل شرح ہے. فرمایا ومن خفف هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، اس مہینے میں جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ شفقت اور رافت رکھے گا اللہ بھی اس کے ساتھ شفقت کرے گا. ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ، اور جو اس مہینے میں اپنے غصے کو ٹھنڈا رکھے گا اللہ بھی اپنے غضب کو اس سے ٹھنڈا رکھے گا. فرمایا ومن اکرم فیہ یتیما اکرم اللہ یوم یلقاہ، اس مہینے میں جو یتیموں کا خیال رکھے گا اللہ قیامت میں اس کا خیال رکھے گا. ومن وصل فیہ رحمہ، اس مہینے میں جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بڑھائے گا، میل ملاپ رشتہ داروں سے بہتر کرے گا، وصل اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، اللہ قیامت میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا کرے گا. ومن قطع فیہ رحمہ، اس مہینے میں جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑے گا، لڑائی بھی مہینے میں ماہ رمضان میں کرے گا رشتہ داروں سے، اللہ عنہ رحمت، اللہ اپنی رحمت کو اس سے منقطع کر دے گا. اللہ اکبر. ارشاد ہوا ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اے لوگوں اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے. فصل اللہ
فاسألوا ربکم ان لا یغلق عنکم، اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے لیے وہ دروازے بند نہ ہوں۔ وابواب النیران مغلقہ فاسألوا ربکم ان لا یفتح علیکم، اس مہینے میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، دعا مانگو کہ تمہارے لیے نہ کھلیں۔ وشیاطین مغلولہ، اور شیطانوں کو زنجیریں ڈال دی گئی۔ فاسألوا ربکم ان لا یسلط علیکم، دعا کرو اللہ سے کہ وہ تم پر مسلط نہ ہو۔ بہت خبر ہو کر آپ نے سنا، فقلت، مولا علی فرماتے ہیں، فقمت، میں کھڑا ہو گیا۔ قال امیر المومنین علیہ السلام، فقمت، میں کھڑا ہو گیا۔ فقلت، پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فقال یا ابا الحسن، رسول اللہ نے فرمایا، افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم اللہ۔ اے ابو الحسن، اس مہینے میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جائے، اس مہینے میں محارم اللہ سے خود کو بچایا جائے۔ امہ بکا، یہ کہہ کر نبی روئے، اور اتنا روئے کہ پوری مسجد نبی کے رونے پر غمزدہ ہوئی، ماحول فضا غمگین ہو گئی کہ مولا علی نے پھر آواز دی۔ فقلت، مولا فرماتے ہیں، پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، ما یبکی کا، آپ کو کس چیز میں رلائے؟ مولا نے سوال کیا تھا، مولا نے جواب دیا، جواب دے کر رونا شروع کیا مولا نبی نے۔ فرمایا، ما یبکی کا یا رسول اللہ؟ فقال، فرمایا، یا علی ابکا لما یستحل منک فی ھذا الشہر، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ کہانی میں کہا، جب تمہارے ساتھ اس مہینے میں ظلم ہوگا تو میں وہیں ہوں گا، میں تمہارے قریب ہوں گا، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں گا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک ایک جملہ، ایک بچے کو اس کی ماں کے سامنے مارا جائے تو دوہرا ظلم ہے۔ ایک ظلم تو یہ کہ ایک نادان کو ایک بچے کو مارا، دوسرا ظلم یہ کہ ماں کا دل دکھایا۔ نبی امت کو بتا رہے ہیں کہ جب علی کے سر پہ ضربت لگی تو میں دیکھ رہا ہوں، تم صرف زینب کو نہیں رلاؤ گے، تم صرف حسین کو نہیں رلاؤ گے، بلکہ میں بھی وہاں علی کے ساتھ ہوں گا۔ وانتا تصلی لربک، یا علی، جب تمہارے ساتھ اس مہینے میں یہ ظلم ہوگا تو تم حالت نماز پڑھو گے۔ وقد انبعث اشقى الاولین شقیق آخر ناقۃ ثمود، جس نے ناقہ صالح کو مارا تھا اس سے بڑا شقی تمہارے سر پہ ضرب مارے۔ ضربت ضربتن، اور یا علی وہ ضربت بھی ایک ہی مارے گا، ایسی ضربت مارے گا تمہارا سر درمیان سے شگافتہ ہو جائے گا۔ الا قرنک فغضب منها لحیتک، تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ قال امیر المؤمنین، فقلت یا رسول اللہ وذلک فی سلامت من دینی، یا رسول اللہ اس وقت میرا دین سالم ہوگا۔ اللہ اکبر، دین کی اتنی اہمیت ہے۔ دین وہ ہے کہ جس پر حسین فرمان ہوتا ہے، میرا دین سالم ہوگا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم فی سلامت من دینک،
تم دین کے کمال پر۔ پھر مولا علی کے فضائل پڑھے جو میں کل بیان کروں گا۔ اس خطبے کے آخر میں مولا علی کے فضائل مولا نبی نے جو بیان کیے ہیں اس میں کئی پیغامات ہیں، اور یہ وہ خطبہ ہے جو سنی شیعہ نے لکھا ہے۔ عزیزو، مدینے چلیے جہاں ایک ماں کا جنازہ مولا علی آمادہ کر رہے تھے، تو حسن و حسین اپنی ماں سے رخصت آخر کا انتظار کر رہے تھے، اور آواز بھی تھی، اے حسن اے حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ تو امام حسین نے فرمایا تھا کہ میری ماں مجھے ہمیشہ گلے لگاتی تھی، آج حسین یتیم ہو گیا، اس لیے کہ حسین کی ماں اپنے سینے سے لگانے کو موجود نہیں ہے، کفن میں لپٹی ہوئی میری ماں ہے۔ جناب زہرا کا شہادت کے بعد پہلا معجزہ، کفن کے بند کھلنا شروع ہوئے، دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر دیا، امام حسین دوڑے ہوئے آئے، سینے پہ سر رکھ دیا۔ مقتل کا جملہ ہے، زہرا بی بی نے دونوں ہاتھ حسین کے کش کر دیے، اور دو رونے کی آوازیں آ رہی تھی، ایک مولا حسین کے رونے کی آواز اور ایک جناب زہرا کے رونے کی آواز، اور اس منظر کو دیکھ کر عرش کے فرشتوں میں کوہرام تھا۔ ایک مرتبہ حاطف غیبی کے علی کو آواز آئی، علی حسین کو ماں سے علیحدہ کر دیں، اس لیے کہ یہ منظر عرشیوں سے دیکھا نہیں گیا۔ میں رونے والوں سے یہاں ایک سوال کروں گا، کتنے چاؤ سے، کتنے لاڈ سے، کتنے پیار سے مولا علی نے مولا حسین کو علیحدہ کیا ہوگا؟ رونا تو کربلا میں اس جنازے پر ہے جس سے بیٹی کو جدا کیا جا رہا تھا اور شیور تازیانے مار رہا تھا، اور 4 سالہ بچی بابا کا لاشا موڑ موڑ کے دیکھ رہی۔ تجربہ اللہ، میں آپ کو کچھ دیر کے لیے مدینہ اس لیے لے کر آیا کہ چھوٹے بچوں کی ماں جب مر جاتی ہے، یا جب چھوٹے بچوں کی ماں دنیا سے جا رہی ہوتی ہے، تو اس کی ساری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ ایک کا باپ زندہ ہے۔ اپنے شوہر سے کہتی ہے، میرے فلاں بچے کی یہ عادتیں ہیں، میری فلاں بچی کا یہ مزاج ہے، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ وہ اپنے بارے میں اتنی وصیتیں نہیں کرتی جتنا اپنے بچوں کے بارے میں کرتی ہے، اور اسے تسلی ہوتی ہے کہ میں تو جا رہی ہوں مگر ان کا باپ ملتا ہے۔ عزیزانو، علی نے ماں بن کر نہیں پالا، باپ بن کر نہیں پالا۔ زینب بی بی کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا۔ امام حسن اور امام حسین کو جس شفقت کے ساتھ رکھا، وہ تاریخ کا بڑا حسین باب ہے۔ لیکن جب ماہ رمضان میں علی نے کہنا شروع کیا کہ اب میں جا رہا، 17 رمضان سن 40 ہجری، مولا علی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ آج کون سی تاریخ ہے رمضان کی؟ جانتے تھے مگر کچھ کہنے کے لیے پوچھا، تو امام حسن کی مجمع سے آواز آئی، بابا 17 تاریخ۔ پھر ڈھونڈنے لگے حسین کہاں ہے؟ تو امام حسین کو دیکھ کر کہا، بیٹا عید میں کتنے دن رہ گئے؟ تو امام حسین کو دیکھ کے فرمایا، عید اس سال وہ منائے گا جو 21 رمضان کے بعد رہے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شب ضربت کی مجلس ہے، یہ مجلس 21 رمضان کی مجلس سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ کل آنے والا دن اہل بیت کے لیے بڑا سخت ہے۔ میں سادات اور مومنین سے معذرت چاہتے ہوئے کہوں گا کہ کل آنے والا دن زینب کے رونے کا ہے۔
ایک پنساری کی دکان سے کچھ خرید رہا تھا، اس نے پوچھا کیا خریدا ہے؟ کہا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اسے رنگین کرنے کے لیے خضاب خریدا ہے۔ تو اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کچھ تو خضاب خرید رہے ہیں داڑھی کو رنگین کرنے کے لیے، اور کسی کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین۔ پورے مہینے میرے مولا نے اشارے دیا کہ یہ مہینہ میرا آخری مہینہ ہے۔ اور پھر عزیزو آپ نے بہت سنا، بہت دیکھا، مشاہدہ ہے صاحبان اولاد کہتے ہیں کہ باپ کو بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور بیٹیاں بھی باپ سے بہت نپٹتی ہے، بہت پیار کرتی ہیں۔ فرمایا اے حسن، میں آج کا روزہ ام کلثوم کے گھر پر ہوا، میری بیٹی سے کہو کہ بابا آ رہے ہیں۔ پیغام ہے ان والدین کے لیے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کے گھر کا کھانا نہیں چاہیے۔ اب ہندوستانی فیملیوں میں یہ تو محاورہ بھی بنا ہوا ہے کہ بیٹی کے گھر نہیں کھایا جاتا۔ علی نے بیٹی کے گھر افطار کیا اور کہا ام کلثوم سے کہہ دو کہ میں تمہارے گھر افطار کروں گا، آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنا شوق بڑھا ہوگا، بابا میرے گھر آ گئے۔ مگر ایک جانب بابا کی خدمت کا جذبہ، ایک جانب بابا کی مزاج کا اندازہ، میری بیوی نے بہت خود کو سنبھال کر دسترخوان پہ دودھ رکھ دیا، جو کی روٹی جو بابا کو پسند ہے وہ رکھ دی، ایک ظرف میں نمک رکھ دیا۔ جب دسترخوان پر آ کے بیٹھے تو کہنے لگے تم نے اپنے بابا کو بلا دیا، تمہارے بابا کے دسترخوان پہ کبھی ایک چیز سے زیادہ دوسری چیز نہیں، تو بیوی نے کہا بابا زیادہ چیزیں نہیں ہیں، تو پڑھ کر چاہا کہ نمک کو اٹھا دے۔ فرمایا دودھ اٹھا لو، اس کوفے میں یتیموں کو دودھ نہیں ہے۔ حضور حکم اللہ، جو کی روٹی اور نمک سے میرے مولا نے افطار کیا۔ ساری رات، یہ جو رات آپ گزار رہے ہیں نا، یہ رات ساری رات مولا نے ہمیشہ کی طرح مصلی عبادت پر گزاری۔ مگر ہر کچھ دیر کے بعد صحن خانہ میں آ کے آسمان پر کچھ ڈھونڈتے تھے، اور آسمان کو دیکھ کر مختلف جملے ارشاد فرمائے۔ کبھی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، گزرے میں آ گئے، عبادت میں مصروف ہو گئے، کچھ دیر کے بعد پھر آئے، پھر آسمان پر کچھ دیکھتے ہوئے فرمایا ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہی وہی رات، یہی وہ رات ہے جس رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب جناب ام کلثوم سے رہا دے گیا، آ کر کہا بابا یہ کون سی رات ہے؟ بابا یہ کیا رات ہے؟ بابا اس رات کا آپ کو انتظار کیوں تھا؟ فرمایا کل جب صبح آئے گی تو میرے سر پہ ضربت لگے گی، اور اے ام کلثوم تمہارے نانا کا جو مجھ سے وعدہ ہے وہ پورا ہوگا۔ میں اس صبح کا مدتوں سے انتظار کر رہا تھا۔ بیٹی تھی نا، پڑھ کر کہا بابا بھائی حسن سے کہیے وہ نماز پڑھا دے۔ فرمایا ام کلثوم جس صبح کا میں مدتوں سے انتظار کر رہا تھا تم مجھے اس صبح سے روکتی ہو۔ جب صبح کاظم آئی، مولا نے خود کو آمادہ کیا، ابا پہنی، امامہ سر پہ رکھا، میرے مولا حجرے سے باہر نکلے تو بیوی کے گھر میں مرغابیاں بطخیں بنی ہوئی۔ آپ کو کچھ مشاہدہ ہوگا، تاریکی میں اندھیرے میں پرندے ایک کونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تاریکی میں پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے، مگر جیسے ہی علی حجرے سے نکلے ایک مرغابی ایک بطخ وہاں سے چلی اور مولا کی ابا کو اپنے چونچ میں لیا، علی کے دامن کو اپنے چونچ میں لیا اور علی کو آگے بڑھنے سے روکنے لگی۔ تو مولا زمین پر بیٹھ گئے، ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اے ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، اے ام کلثوم یہ میرا ماتم کر رہی ہے۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو تنظیر اعظم نے کمر میں لپٹ کر علی کو روکا، تو پھر در و دیوار پر دیکھ کر فرمانے لگے تمہارا تو سارا گھر میرا نوحہ پڑھ رہا ہے، اس گھر کی تو در و دیوار میرا نوحہ اور ماتم کر رہے۔ پہنچے مسجد میں، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو اٹھایا، محراب عبادت میں پہنچے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا، میرے مولا نے سجدے میں سر رکھا تو عزاداروں ذرا دل سنبھال کے سننا، وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی جو 1000 درہم میں خریدی گئی تھی اور 1000 درہم کے زہر میں اسے بجھایا گیا تھا، اور جب وہ تلوار فرق اقدس
میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا بابا آپ کے چہرے، آپ کی داڑھی آپ کے سر کے خون سے رنگین ہو گئی۔ فرمایا بیٹا یہ وہ ضربت ہے جس سے میں خاتمہ نہیں پاؤں گا، تمہارے نانا نے مجھے اس کی بشارت دی تھی، نماز مکمل کرو۔ حضرت امام حسن نے نماز مکمل کی، مولا نے وہاں بیٹھ کر نماز کو پڑھا اور پھر علی کو مسجد سے گھر کی طرف لے جانے لگے۔ بس 2 منزلیں سن لیجئے، میں اپنی بات مکمل کروں۔ 2 قدم چلے تو علی سے چلا نہ گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹا حسین مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ وہ علی جس نے خیبر فتح کیا، وہ اب خود سے جانے کا کہہ رہا ہے۔ اے حسین مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ ایک قالین لا کر بچھایا گیا، مولا کو اس پہ لٹایا۔ جب قالین کو لٹایا کر مولا کو اٹھانے لگے تو عزاداروں مولا کی نگاہیں گئی مولا عباس کی طرف۔ تو کیا دیکھا کہ عباس رو رہے ہیں۔ تو آواز دے کر کہا بیٹا عباس خبردار آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ۔ دوسری طرف دیکھا تو امام حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا بیٹا حسن جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں، دیکھو کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، خبردار گریہ نہ کرو۔ اچانک نگاہ گئی امام حسین کی طرف، حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا حسین تمہارا رونا تمہاری ماں کو گوارا نہیں تھا، تمہارے نانا کو تمہارا رونا گوارا نہیں تھا، اے حسین کی کیا نہ کرو۔ عزاداروں سارے رستے عباس، محمد حنفیہ، علی، اے حسن، اے حسین گریہ نہ کرو۔ علی سارے رستے بیٹوں سے کہتے رہے رو نہیں، گریہ نہ کرو۔ جیسے ہی زینب کو آتے ہوئے کہا، خود علی نے گریہ کرنا شروع کیا۔ بیٹی نے بابا کے سر پہ اپنی پیشانی رکھ دی، دونوں باپ بیٹیاں مل کے روتے روتے رہے۔ شاید علی کو کوفے کا منظر یاد آیا، بغیر چادر کے گزرے گی، لوگ میری رونے والوں کی توفیقات میں ہم سب کی عاقبت امام زمانہ کے حضور میں تعلیم، اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ایام عزا کو وبائی کیفیت مد نظر رکھتے ہوئے منعقد کرنے کی توفیق و طاقت، صلاحیتوں کی دعا، عبادات کی قبولیت کی دعا، اس گھر کے مقیم کی مغفرت، حاجات کی برابری، مولا علی کی محبت میں اضافہ، آخرت میں مولا کی زیارت، قبر میں مولا کی زیارت، ان تمام